بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میری تعیناتی کے بعد یہاں پہ سب سے جو مین ایشو تھا وہ منشیات فروشی کا تھا۔ تو الحمدللہ میں نے اپنا چارج سنبھالتے ہی سب سے پہلے ترجیحی بنیادوں پہ، چونکہ یہ پورے شہر کا مطالبہ تھا اور خاص طور پہ ان لوگوں کا مطالبہ تھا جن کے بچے اس منشیات کی لعنت سے متاثر ہوئے، تو میں نے اس کو ایک ٹاسک سمجھ کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس پہ کام کیا۔ تو اب تک جو مین ڈیلر تھے، مین منشیات فروش تھے، جنہوں نے لوگوں کے بچوں کی زندگیاں تباہ کر کے رکھ دی ہیں، میں نے کوئی 8 لوگوں کے خلاف جو ہے وہ 9C کے کیس رجسٹر کیے ہیں، جن سے کوئی مجموعی طور پر 10 kg کے قریب منشیات نامزد ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ جو چھوٹے منشیات فروش تھے، پینے والے تھے، جو پہلے ہی مرے ہوئے تھے، میں نے ان کو اگنور کیا، اور یہ جو ڈیلر تھے ان کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے پابند سلاسل کروایا۔ اور اس کے علاوہ جو مجرمان اشتہاری، چونکہ ڈنگا کے علاقہ میں آپ کو پتہ ہے کہ اینمیٹیز بہت زیادہ ہیں، اور ان اینمیٹیز کے حوالے سے میں نے پچھلے 3 ماہ کے اندر 70 کے قریب مجرمان اشتہاری جو ہیں وہ گرفتار کیے ہیں، جن سے علاقہ کے لوگوں نے سکھ کا سانس لیا ہے، اور کافی ساری وارداتیں جو کرائم، اسٹریٹ کرائم ہوتا تھا یا دیہاتی ایریا میں لنک روڈز کے اوپر جو رابری ہوتی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں نمایاں کمی ہو گئی ہے، اور اب لوگ جو ہے وہ آزادی کے ساتھ اپنے گھروں کو آ جا سکتے ہیں۔ بڑا پولیس اسٹیشن ہے، اور اس تھانہ ڈنگا میں یوں تو بے شمار مسائل ہوتے ہیں، قتل و غارت، بالخصوص رابری اور ڈکیتی، اور تھانہ ڈنگا میں اس لیے کوئی ایس ایچ او لگنے میں کوئی بھی نہیں تیار ہوتا اور کامیاب بھی نہیں ہوتا، تو آپ ایس ایچ او بھی بڑے خوشی سے لگے اور بڑے عرصے سے یہاں کامیاب ایس ایچ او ہوتا۔ اگر کوئی بھی پولیس افسر کسی جگہ سے ٹرانسفر ہو کے جاتا ہے تو اس کی ریپوٹیشن جو ہے نا وہ میٹر کرتی ہے۔ 50% کرائم جو ہے وہ کنسرن پولیس افیسر جو ہے اس کی ریپوٹیشن سے، کہ وہ کس طرح جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کرتا ہے، اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو 25% کرائم ہے، جس میں ایس ایچ او نے اپنی حکمت عملی تیار کرنی ہوتی ہے۔ حکمت عملی میں اس کو کہتا ہوں کہ جس میں نفری کی فورس کی ڈپلائمنٹ، ناکہ بندی پوائنٹس، پیٹرولنگ، اور پولیس سے جو ہم نے کام لینا ہوتا ہے، وہ ایک بڑا مشکل ٹاسک ہوتا ہے، چونکہ پولیس سے کام لینا، سبارڈینیٹ سے کام لینا ایک حکمت عملی کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو ایک تو میں اپنی اس حکمت عملی پہ عمل کرتا ہوں، جس میں میں ریڈ کنڈکٹ کرتا ہوں جرائم پیشہ لوگوں کے اوپر، اور اپنی نفری کی صحیح طریقے سے ڈپلائمنٹ کرتا ہوں۔ ناکہ بندی پوائنٹ جو ہے میرے بڑے افیکٹو ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی خاصا اس میں فرق اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آیا ہے۔ اور انشاءاللہ محرم میں ڈنگا بڑا سینسیٹیو علاقہ یہ کیٹیگری میں شامل ہوتا ہے، تو محرم اور رام ماشاءاللہ بڑے پرسکون گزرے سے طریقے سے گزرا۔ آپ کو ڈی پی او صاحب نے بھی شاباش دی، آر پی او صاحب نے بھی شاباش دی، تو آپ کے پاس یہ کون سی ایسی حکمت عملی اور فہم و فراست اور کلیہ ہے کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں، محرم ہو یا عید میلاد النبی ہو، آپ امن و امان میں سب سے بہتر کامیاب پائے گے؟ اس میں جی سب سے پہلے تو میں نے محرم کی جب آمد تھی، تو میں نے جتنے بھی مختلف مکاتب فکر کے جو علماء کرام تھے، اور خاص طور پہ اہل تشیع حضرات، چونکہ یہ ایونٹ انتہائی امپورٹنٹ ہوتا ہے، تو میں نے ان کی ایک بڑی ان ڈیٹیل میٹنگ کی، اور ان کو میں نے سینسٹائز کیا کہ جو ہمارے ملک کے جو کنٹری کے حالات چل رہے ہیں، اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم نے اپنے گھر کے اندر کسی قسم کی کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا نہیں کرنا، ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میری وہ حکمت عملی کامیاب رہی، کہ تمام لوگوں نے مجھے انڈرٹیکنگ دی، اور جو شہر کے اندر ڈسپیوٹ ہوا کرتے تھے روٹ کے حوالے سے، یا اس میں یہ ہوا کرتا تھا کہ جلوس یہاں تک لے کے جانا ہے، وہاں تک نہیں لے کے جانا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے وہ بخوبی احسن بات چیت کے ذریعے تمام علماء کرام کو جو کہ مختلف مکاتب فکر کے تھے ان کو قائل کر لیا، اور اس طرح جو ہے ہمارا محرم کا جو ایونٹ ہے وہ بڑا پرسکون اور الحمدللہ بغیر کسی پرابلم کے گزر گیا۔ ڈنگا میں توہین رسالت کے کچھ مقدمات درج ہوئے، اور آہستہ آہستہ پتہ یہ چلا کہ وہ تمام مجرمان جو تھے
وہ یا تو بری ہو چکے ہیں یا ضمانت پہ رہا ہو چکے ہیں. اصل حقیقت کیا ہے؟ اس میں جی توہین رسالت کے حوالے سے میری تعیناتی میں ایک کیس رجسٹر ہوا ہے جس میں ہم نے اس ملزم کو، اس بدبخت ملزم کو گرفتار کر کے پابند سلاسل کیا ہے اور ابھی تک وہ جیل کی سلاخوں میں ہے. ایسی کوئی بات اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ اس میں بیل آؤٹ ہوا ہو. سابقہ دور میں جو کیسز ہوئے ہیں وہ توہین رسالت کے حوالے میں نہیں تھے بلکہ اور کیٹیگریز میں آتے تھے. اس میں کچھ لوگوں کو جو آج سے وہ 2 سال پہلے کے مقدمات تھے اس میں کوئی بیلیں ہوئی ہیں، لیکن یہ جو موجودہ کیس تھا جس میں توہین رسالت کے حوالے سے اس میں وہ ملزم ابھی تک جیل میں ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ سزا سے نہیں بچ سکے. یہ پچھلے دنوں جب آپ کی تعیناتی ہوئی تو ایک پورے ڈسٹرکٹ میں ایک پراپوگنڈا ہو رہا تھا کہ شہباز نراز صاحب جو ہیں یہ ایم پی اے گروپ یا ایم این اے گروپ دونوں کی بات نہیں مانتے، اس لیے یہ جلد ہی وہاں سے واپس آ جائیں گے. لیکن یہ 6 ماہ ہو گئے ہیں، آپ کو کسی نے یہاں سے نہیں لایا. کیا دونوں سیاسی جو گروپس ہیں وہ آپ سے مطمئن ہے آپ کی کارکردگی سے؟ اس میں جی میری پالیسی یہ ہے کہ ایم پی اے صاحب جو ہمارے میاں طارق صاحب ہیں اور جو ہمارے موجودہ منسٹر صاحب ہیں چوری جعفر اقبال صاحب، بلا شبہ اللہ رب العزت نے ان کو عزت دی ہے، وہ کافی لوگوں کے نمائندے ہیں. تو جو رسپیکٹ اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے اس مناسبت سے جو ان کے جائز کام ہوتے ہیں وہ میں ضرور ان کو ابلائز کرتا ہوں. لیکن جو کام نہیں ہونے والے ہوتے جن کا ڈائریکٹ کرائم سے تعلق ہوتا ہے تو وہ میں اس میں بالکل ان سے مدد کر لیتا ہوں کہ یہ کام نہیں ہونے والے. تو جائز کام کی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے ان کو اس قدر اکثریت کے ساتھ مینڈیٹ دے کے اسمبلیوں تک پہنچایا تھا کہ کوئی جائز بات ہو تو ان کی آنر رسپیکٹ پارلیمنٹرین کی ہونی چاہیے. یہی میری پالیسی ہے اور اسی وجہ سے دونوں ہمارے جو ڈنگا شہر کے پارلیمنٹرین ہیں وہ کسی حد تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ بعض چیزوں پہ شاکی ہوں لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو رسپیکٹ دی جائے. پچھلے دنوں ڈنگا میں 1-2 ڈکیتی کی واردات ہوئی تو ڈکیتی کے فوراً بعد ہی آپ نے ملزمان گرفتار کر لیے. کیا آپ نے کوئی خاص مخبر رکھے ہوئے ہیں یا کوئی آپ کے پاس کوئی ایسی جادو کی چھڑی ہے کہ آپ نامعلوم ملزمان کو ٹریس کر لیتے ہیں یا وہ فرضی ملزمان ہوتے ہیں؟ وہ نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے. باقی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرے دور میں 3-4 وارداتیں ہوئی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ ہم نے اس پہ محنت کی، اپنے سورس پیدا کیے اور ان سورسز کے ذریعے ہم ان جرائم پیشہ لوگوں تک پہنچے اور نہ صرف ان کو گرفتار کیا بلکہ ان سے ہم نے جو ان کی ریکوری تھی وہ جو کہ لاکھوں میں تھی اور جیولری تھی وہ ساری کی ساری ہم نے برآمد کی اور 7 موٹر سائیکل بھی برآمد کیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنا جو بندے کی پروفیشنل سکل ہونی چاہیے اور کام کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے تو یہ ساری چیزیں ممکن ہو سکتی. پچھلے دنوں جب سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب گجرات سے گزرے تو آپ کو یکدم مترکہ دیا گیا، پھر بحال بھی کر دیا گیا. تو یہ آپ کے کسی حسد کی وجہ سے ہوا یا کوئی غلط فہمی تھی؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. وہاں پہ ڈیورنگ ڈیوٹی جو اپنا ان کے سیکورٹی کے لوگ تھے انہوں نے کچھ اس طرح کے معاملات ہو گئے تو اس میں انہوں نے ایک شکایت کر دی تھی جو کہ بالکل بیس لیس تھی اور اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. تو اس شکایت کے اوپر جناب اس وقت کے جو ہمارے جناب ڈی پی او صاحب تھے جناب سہیل احمد چٹھا صاحب انہوں نے مجھے سسپینڈ کر دیا. تو جب ان کو حقیقت کا پتہ چلا انہوں نے جب CCTV کیمرہ فوٹیج دیکھی اور انہوں نے جو وہاں پہ لوگ موجود سے ان سے بات پرس کی تو ڈیورنگ دا انکوائری میرے اوپر وہ جو الزام تھا جس بنیاد کے اوپر مجھے سسپینڈ کیا گیا تھا وہ ثابت نہ ہوا. تو جناب ڈی پی او صاحب نے مجھے ویری نیکسٹ ڈے جو ہے وہ نہ صرف ری انسٹیٹ کیا بلکہ انہوں نے مجھے حکم دیا کہ آپ اپنی اسی پوسٹنگ پہ ڈنگائی چلے جائیں. تو یہ وہ معاملہ. لاسٹ کویشچن، CPLC ایک ایسا فورم ہے کہ جہاں آؤٹ آف کورٹ کیسز جاتے ہیں تو تھانہ ڈنگا سے سب سے زیادہ کم کمپلینٹ CPLC کے پاس گئی ہیں. یہ آپ CPLC کو کیس بھجواتے نہیں یا آپ جو مدعی ہوتے ہیں یا جو شکایتی لوگ ہوتے ہیں ان کو خود ہی اس طریقے سے حل کرتے ہیں
کہ وہ آگے کہیں شکایت بھی لے کے جاتے ہیں؟ اس میں جی اس میں میری پالیسی یہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی کمپلینٹ ہو اس کو خود سنوں، اور اگر سائل کی اس کی ڈیمانڈ کے مطابق اس کی 50% بھی داد رسی کر دی جائے تو وہ کسی دیگر فورم پہ نہیں جاتا. تو میری یہ پالیسی رہی ہے ہمیشہ سے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی سائل آئے اس کو خود سنوں، اور اگر اس کا جائز مسئلہ ہے تو اس کو فوری طور پہ حل کروں. اگر اس کا جائز مسئلہ نہیں ہے تو پھر بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو میں سیٹسفائی کروں. یہی وجہ ہے کہ وہ آپ تک اس طرح کے یا سی پی ایل سی تک اس طرح کے معاملات نہیں جا رہے. شکریہ.